بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مسجد کو نماز اور ذکر الہی کے لیے اپنا گھر بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص بہت دن غائب رہنے کے بعد گھر واپس لوٹے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 800۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و جمال میں بھی سب سے بڑھ کر تھے اور جسمانی ساخت میں بھی سب سے بہتر تھے۔ آپ کا قد نہ بہت لمبا تھا اور نہ چھوٹا بلکہ درمیانہ قد تھا۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 3549۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ بحوالہ سنن ابو داود، حدیث نمبر 5197۔ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل ہو سکتا ہے۔ تاجر حضرات کے لیے گناہ بخشوانے کا موقع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا سودا واپس کر لیا اللہ اس کی لغزشیں واپس کر لے گا، یعنی معاف فرما دے گا۔ بحوالہ سنن ابو داود، حدیث نمبر 3460۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ اس کے آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1425۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے یعنی کھلائے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 56۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی عدل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر دسترخوان پر دو کھجور ایک ساتھ ملا کر کھائے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2489۔ طب نہ جانتے ہوئے علاج معالجہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علاج کرنے لگے حالانکہ اس سے پہلے اس کے طبیب ہونے کا کسی کو علم نہیں تھا تو وہ ضامن یعنی ذمہ دار ہوگا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3466۔ یعنی اگر جان جاتی رہی یا کوئی عضو بیکار ہو جائے اس کی دیت دینا ہوگی۔ جھوٹ سے شدید نفرت۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جھوٹ سے بڑھ کر کوئی اور عادت نفرت کے قابل ناپسندیدہ نہیں تھی، اور جب کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جھوٹ بولتا تو ہمیشہ آپ کی نظر میں قابل نفرت رہتا، یہاں تک کہ آپ جان لیتے کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1973۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم اللہ تعالیٰ سے اس علم کا سوال کرو جو فائدہ پہنچائے اور اس علم سے پناہ مانگو جو فائدہ نہ پہنچائے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3843۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔